बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाला ये हिंदू लड़का तेजी से फैलते हुए दीन इस्लाम को देखकर कोई परेशान हिंदू लग रहा था। इस लड़के के सवाल में भी दम था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया वो आपको इस वीडियो में 3 मकामात पर हैरान करके रख देगा। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने के बाद हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम में आने की दावत दी, तो इस पर भी इस लड़के ने ऐसा काम किया जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस हिंदू लड़के के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हमकदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले हिंदू ने क्या पूछा। इस हिंदू लड़के ने अपना नाम दिपिन सेठ बताया और कहा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान पर आज से कोई 300-400 साल पहले मुगलों की हुकूमत थी और मुगल मुसलमान थे। चूंकि मुसलमान ताकत में थे और वो बादशाह थे, लिहाजा मुगल बादशाहों ने हिंदुओं की मजहबी किताब को बदल दिया और बदल कर उसके अंदर ऐसी चीजें डाली जिससे ये साबित होने लगे कि हिंदुइज्म गलत मजहब है और इस्लाम सच्चा मजहब है। मुगल बादशाह जो कि मुसलमान थे, उनकी जानिब से हिंदुओं की मजहबी किताबों में की गई इन तब्दीलियों के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आप क्या कहते हैं। इस लड़के का सवाल सुनिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब देखिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शुरू में ही सबको हैरान कर दिया था अपनी शानदार जहानत की बदौलत। My name is Dipen Seth and I'm working with a construction company. I have come across an argument by my fellow friends when we have discussed about these topics. And the question is that when the Mughals were there, they have tempered with the Hindu scriptures, and that's the reason we find, some references and things like that in the scriptures. Is it a myth or a reality? Please throw some light on it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने पूछा है कि क्या मुगल बादशाहों की जानिब से हिंदुओं की मजहबी किताबों में तब्दीलियां की गईं या नहीं की गईं। जहां तक ये सवाल है, मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसी कोई तब्दीली नहीं की गई। मैं ये मानता हूं कि मुगल बादशाहों ने इसमें कोई तब्दीली नहीं की। अलबत्ता हिंदुओं की मजहबी किताब में वैसे बहुत सी तब्दीलियां हो गई हैं जिनके बारे में हिंदू लोग खुद कहते हैं। यहाँ तक कि हिंदुइज्म की मजहबी किताब में लफ्ज हिंदू इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, ये बाद में डाला गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि लफ्ज हिंदू दरअसल हिंदुस्तान या इस खित्ते में रहने वाले लोगों को कहा जाता है और अरबियों ने ये पहले इस्तेलाह इस्तेमाल करना शुरू की, जबकि हिंदुओं की मजहबी किताबें तो बहुत पुरानी होने का दावा करती हैं। उनमें ये लफ्ज कहाँ से आ गया? और आज के हिंदू समझते हैं हिंदुइज्म पर अमल करने वाले को हिंदू कहते हैं, जबकि हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहा जाता है। अब हिंदुओं की मजहबी किताब में ये तब्दीली भी हुई है, मगर ये मुगल बादशाहों ने नहीं की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि ये बातें मेरी तरफ से नहीं बल्कि हिंदुओं के ही इंतहाई मशहूर शख्सियत जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं कि लफ्ज हिंदू हिंदुओं की मजहबी किताबें में था ही नहीं जब तक अरब नहीं आए थे। ये तो अरब आए तो फिर ये लफ्ज डाल दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सारी बातें कहने के बाद इंतहाई शानदार बात की जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बिलफर्ज मान लिया जाए कि हिंदुओं की मजहबी किताब में रद्दोबदल हो गया है, अब सारे हिंदू कहाँ जाएं, वो कौन सी मजहबी किताब को माने? तो जब हिंदू देख रहे हैं कि उनकी मजहबी किताब को बदल कर रख दिया गया है तो उसको ना मानो, उसको छोड़ दो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हारी मजहबी किताब बदल दी गई है तो उसको ना मानो, फिर कौन सी किताब को मानो? उस किताब को मानो जिसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। और वो कौन सी किताब है? वो कुरान मजीद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने सामने मेज पर रखे कुरान पाक को हाथ में उठाकर सबको दिखाते हुए कहा। यही बात समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक शानदार मिसाल भी दी। उससे पहले ये मनाजिर देख लीजिए। It's a geographical definition for people living in the land of the Indus Valley. It's not a religious definition. That's the reason Jawaharlal Nehru says the word Hindu does not appear in the Hindu scriptures until the Arabs came to India. But regarding a question, the Mughals tampered with the Hindu scriptures. Point number one. As far as my study goes, the Mughals did not tamper with Hindu scriptures. Fine. Now, even if I agree with you that the Mughals tampered, now once they have tampered, you leave that scripture now. If you agree that the scripture is tampered, so leave it now. What are you going to follow? A tampered scripture? Follow a scripture which is not tampered. Quran. So even if I agree with your argument that Mughals have tampered the scripture, now leave that scripture. Suppose you have 2 glasses of water. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को और बहुत से देखने वालों को समझाने के लिए एक मिसाल देना चाहिए और कहा कि फर्ज करें आपके सामने 2 शीशे के ग्लास हैं जो कि पानी से भरे हुए हैं। उनमें से एक में साफ पानी है, जबकि दूसरे ग्लास के पानी में एक कतरा गटर के पानी का डाल दिया जाता है।
آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے گٹر کا پانی پینے والے پانی میں ڈال دیا گیا، تو آپ ان 2 گلاسوں میں سے کون سے والے گلاس سے پانی پیئیں گے؟ جس میں گٹر والا پانی آپ نے جاتے ہوئے دیکھا یا پھر وہ جس میں گندا پانی نہیں ڈالا گیا، جبکہ دیکھنے میں پتہ نہیں چل رہا اور دونوں گلاس ایک جیسے ہیں؟ جواب میں اس ہندو لڑکے نے کہا کہ ظاہر ہے میں وہ پانی نہیں پی سکتا جس میں میری آنکھوں کے سامنے گٹر کا پانی ڈال دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا بالکل درست کہا، کیونکہ آپ کے پاس دماغ ہے، لاجک ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی گندا ہو گیا تو وہ آپ نہیں پیئیں گے، بے شک وہ دیکھنے میں صاف بھی نظر آتا ہو۔ اب جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ اگر مغلوں نے ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں تبدیلیاں کر دی ہیں، بالفرض ایسا ہوا ہے، تو آپ اس مذہبی کتاب کو چھوڑ دیں، خالص مذہبی کتاب قرآن پاک کی جانب آئیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو خود ہی کہا تھا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں مغلوں کی جانب سے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، لہٰذا اگر سوال کرنے والا اب یہ کہہ دے کہ ہماری مذہبی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لہٰذا میں اسی کو مانوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بھی شاندار جواب دیا اور کہا کہ اگر آپ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو وہ بھی تو یہی کہتی ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ بلا شبہ یہ بیان بہت بڑا ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بیان کو ثابت کرنے کے لیے کئی حوالہ جات پیش کیے۔ ذرا یہ مناظر دیکھیے۔ One glass is pure. In the other glass, someone puts 1 drop of gutter water. It's in front of you. But once it mixes, you can't make out the dirt. Will you have that glass of water? No. Why? You can't see it. But because you saw dirty black color drop, it falls in the glass of water, it mixes, you can't make out. Will you have it? Will you have that glass of water? Once I've seen it, I won't have it. Correct, very good, because you're logical. So even if I agree with you that Mughals have tampered the scripture, leave that scripture. Have the pure scripture, Quran. And if you say they have not tampered, the Hindu scripture says you have to follow the Quran. Hindu scripture says that you have to follow Prophet Muhammad, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو اس کے باوجود اس کتاب کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام تک ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے، ان کی پیدائش کی جگہ بھی ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھی ہے، ان کے والد کا نام بھی لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ ساری باتیں کرنے کے لیے ہندوؤں کی مختلف مذہبی کتابوں سے جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں ان سے لگ بھگ 15 سے 16 حوالہ جات اس لڑکے کے سامنے رکھ دیے اور پورا ہال حیران اور پریشان تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یادداشت اتنی تیز کیسے ہے کہ انہیں ہندوؤں کی مذہبی کتاب کے سارے حوالے یاد ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہر اس آیت کا نمبر بتایا جس میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ ساری باتیں تمہاری ہی مذہبی کتاب ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ قرآن پاک حتمی کتاب آئے گی تو قرآن پاک کو مانو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانو۔ ذرا یہ مناظر دیکھیے، پھر آپ کو وہ مناظر دکھائے جائیں گے جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو اسلام قبول کروانے کی کوشش کی۔ Last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. I can give you quotations from the Hindu scriptures talking about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read the Hindu scriptures, Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8, it talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27 talk about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read the Kuntap Suktas, Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14, talk about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6, Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7, talking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rig Ved, book number 1, hymn number 53, verse number 9, it talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read the Sam Ved, Agni, mantra number 64, talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mentioned by name. He is called as Ahmad, the one who praises. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے انتہائی ذہین دماغ کے ذریعے اور یادداشت کے ذریعے نہ صرف یہ حوالہ جات سامنے رکھے تھے بلکہ سوال کرنے والے اس ہندو لڑکے کو پھنسا کر رکھ دیا تھا اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ لڑکا ہر صورت قرآن پاک کی جانب آئے اور اس کو آخری اور اصولی دین مان کر قبول کرے، کیونکہ اگر ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں تبدیلی ہوئی ہے تو بغیر تبدیلی کی کتاب قرآن پاک ہے، اس کی جانب آ جاؤ، اور اگر تبدیلی نہیں ہوئی تو اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ قرآن پاک لانے والے نبی کو مانو تو قرآن پاک کو بھی مانو اور اسلام کی جانب آ جاؤ۔ اب اس لڑکے کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہ اسلام قبول کرتا، مگر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے پیشکش کی تو اس لڑکے نے آگے سے ایک اور دلچسپ کام کیا جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے یہ مناظر دیکھیے جب ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوؤں کی مذہبی کتاب سے حوالہ جات پہ حوالہ جات دیے جا رہے ہیں اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔
ساتھ میں ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک لکھا گیا ہے اور محمد کے معنوں والا لفظ نعرہ شمسہ استعمال ہوا ہے. Uttarchik, mantra number 1500. In Samved, Indra, chapter number 2, mantra number 152. In Yajurved, chapter number 31, verse number 18. In Rigved, book number 8, hymn number 6, mantra number 10. In Atharvaved, book number 8, hymn number 5, mantra number 16. Atharvaved, book number 20, hymn number 126, mantra number 14. He's even mentioned by name as Muhammad. He's called as Nara Shansa. Nara Shansa means, Nar means man. Shansa means prashansa, praise. One who is worth praising. Number 182, mantra number 2. Yajurved, chapter number 20, verse number 37. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. Yajurved, chapter number 21, verse number 55. Yajurved, chapter number 20, verse number 37. Yajurved, chapter number 20, verse number 57. Yajurved, chapter number 28, verse number 2. Yajurved, chapter number 28, verse number 19. Yajurved, chapter number 28, verse number 42. I can keep on quoting only references. اتنے زیادہ حوالہ جات دیکھنے کے بعد کوئی بھی انسان ہو وہ بات مان جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس ہال میں موجود سبھی انسانوں کا یہی خیال تھا کہ اب یہ ہندو لڑکا اسلام قبول کرے گا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے اسلام قبول کروانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہاری ہی مذہبی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہوں گے، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہوں گے. تو کیا تم اب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہوئے دین اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہو گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے پہلا سوال کیا، میرے بھائی کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ اس لڑکے نے جواب میں کہا جی ہاں میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے پوچھا کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے؟ اس کے جواب میں اس لڑکے نے ہاں یا نہ میں جواب دینے کے بجائے لمبی تقریر شروع کر دی اور کہنے لگا کہ میں آپ کو بہت عرصے سے سن رہا ہوں اور بہت سی باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں اور میں بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہتا. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیکھا کہ یہ لڑکا بات کو لمبی کر رہا ہے تو فوراً سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے دین اسلام قبول کروانے کے لیے تیسرا اہم سوال سامنے رکھا اور کہا کہ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ جواب میں اس لڑکے نے ہاں کہنے کے بعد پورا کلمہ ہی پڑھ کر سنا دیا، وہ کلمہ جسے پڑھ کر کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اسے پڑھوانا چاہ رہے تھے مگر یہ خود ہی بولنے لگا. شاید اس کا دل میں ایمان روشن ہو گیا تھا. یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد یہ لڑکا باقاعدہ اسلام قبول کر پایا یا نہیں وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا. I'm asking you, brother, do you believe in one God? Yeah. Do you believe that there's no idol worship? Yeah, I don't believe in idol worship after I heard your speech at Azad Mashallah. Maidan. So, I'm very clear in all those aspects and I've heard you a lot of times. So, I just had a question which was posed to me and I wanted an answer for that. So, wanted to hear that. So do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Yeah, I do believe in La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. MashaAllah. Yeah. MashaAllah. My concept is very clear and Mashallah, may Allah reward you, brother. Thank you from the bottom of my heart that you're doing such a good work and you're جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیکھا کہ یہ لڑکا خود اپنی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ماشاء اللہ کہا. پورا ہال تالیاں بجا کر اس لڑکے کو داد دے رہا تھا کہ یہ دین حق کو پہچان گیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کے لیے دعا کی اور کہا کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ اسلام میں جو مسلمان کہا جاتا ہے یہ لفظ پیس یعنی کہ امن سے نکلا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی فوراً سے بات کاٹتے ہوئے یہ لڑکا بولا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں ایک مسلم ہوں جو امن بانٹتا ہے. اس بات سے بھول کر کہ میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اور مجھے ہندوازم ہی سکھائی گئی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی دین اسلام ہے جو کہ امن کا درس دیتا ہے. اس لڑکے نے یہ کہنے کے بعد کہا ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں اور دنیا میں امن پھیلا رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا. ذرا یہ مناظر دیکھیے. You, brother, and in Islam, if you submit your will, a person is called as a Muslim. You have Exactly. submitted So your will. exactly, sir. Sorry to interrupt you, but that's the reason when people ask me what's your religion, and I speak Gujarati, and when they tell me what's your religion, I just when I heard you that the definition of a Muslim is the person who opposes his will to Allah subhanahu wa ta'ala, and that's what I told him that I'm a Muslim. So he was like shocked. So the reason why he was shocked is that I speak Gujarati. I know where I'm a Muslim or something, or come from a Muslim background family. So I was like, I'm born in whichever family it is, but then I know what is right and I've just studied that, and that's what I talk about and I preach about, and I just try to do my bit in the small pieces and bits that I can do. So thank you, Thank you, brother. sir. I really Thank you, sir. appreciate, and I thank you, and may Almighty God grant you Jannah.
And if you require any query, any question, you're most welcome to contact us. It's a pleasure. Thank you very much, brother. Thank you. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के के दरमियान होने वाली इस गुफ्तगू का अंग्रेजी जबान से उर्दू तर्जुमा आपके सामने है। डॉक्टर जाकिर नाइक की शानदार जहानत और उनकी यादाश्त को लेकर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जरूर कमेंट कीजिए और कमेंट में अच्छी बात लिखिए। याद रखिए, आपके ये अल्फाज जो कि कमेंट की सूरत में होते हैं, सैकड़ों लोग इन्हें पढ़कर बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।